الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال في مقام آخر الدعاء هو العبادة. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ اور بقر عید کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، احوال اور صفات پر کچھ گفتگو ہوئی ہے سابقہ بیٹھکوں میں۔ جیسے کہ اشارہ کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو خوبیاں اور کمالات تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رکھے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اتباع کا حکم دیا گیا، ساتھ ساتھ تلقین کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں، صفات، احوال کو اپناؤ، تاکیدی طور پر تاکہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ تحقیق کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی قسم کی آیت ہمارے رسول کے بارے میں بھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بطور خاص اس آیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر جس میں ہے، وہاں پر مذکور ہے آگے، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم بری ہیں تم سے، یعنی ہمارا تمہارا جوڑ نہیں ہے، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں ہمارا تمہارا جوڑ نہیں، تم اور تمہارے معبودان باطل سے ہم بری ہیں۔ تو یہ اسوہ ہمیں اپنانا ہے، اپلائی کرنا ہے اپنی زندگیوں میں۔ معبودان باطل سے، باطل نظریات سے، باطل عقیدوں سے ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے، یہ خلاصہ ہے اس کا۔ آج کی گفتگو میں دوستو دعا سے متعلق چند گزارشات عرض کرنا ہے۔ دعا بھی ایک مستقل بہت بڑا عنوان اور موضوع ہے جس پر باضابطہ کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی، مثلا اس کے جو اہم ٹاپکس بنتی ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کن اوقات میں زیادہ قبول ہوتی ہے، دعا کن مقامات میں زیادہ قبول ہوتی ہے، دعا شروع کیسے کریں، دعا ختم کیسے کریں، اللہ سے کیا کیا مانگیں، کیسے کیسے مانگیں، اس حوالے سے مستقل کتابیں ہیں، سمجھیے آپ۔ اور ظاہر ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں ان کتابوں کا احاطہ یا ان کے مضامین کا احاطہ مشکل ہے۔ اس لیے دوستو چند موٹے موٹے آداب بتاتے ہوئے ہم ابراہیم علیہ السلام کی بعض دعاؤں کا تذکرہ کریں گے، یعنی ابراہیمی دعائیں۔ گزشتہ جیسے ابراہیمی کچھ صفات کا تذکرہ آیا تھا، تو گویا آج ہم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں سنانا چاہ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق کے پہلو بھی ہیں۔ بنیادی طور پر دعا دوستو ہمارا ہتھیار ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے، ہم کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہمارے اللہ دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے یعنی دعا سے منہ پھیرتے ہیں، تکبر برتتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بس مجھے ہی پکارو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو دین کو خالص کرتے ہوئے۔ کئی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس میں دعا کا حکم ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا مانگو تضرع کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے۔ کئی ایک آیتیں ہیں دوستو دعا کے موضوع پر، پھر اس میں ایک موضوع ہے قرآنی دعائیں انبیاء کی زبانی، یعنی انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا دعائیں مانگی تھی، وہ مستقل موضوع ہے۔ ہر نبی کی دعا الگ الگ شان کی، الگ الگ انداز کی ہے۔ دعا میں دوستو بطور خاص کن چیزوں سے دعا مقبول ہوتی ہے اور کن چیزوں سے دعا مسترد ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی تشریف لائے، نماز پڑھی، جلدی دعا کرنے لگے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی تم نے جلدی کر لی۔ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو اور تم بیٹھو تو اللہ کی تعریف کرو، مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو، پھر دعا مانگو، اور تو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ حدیث شریفہ کا مفہوم ہے، اس میں آداب بتلائے گئے۔ ایسے ہی دوستو اور عزیزوں، ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک کہ آدمی جلدی نہ کرے۔ جلدی کی کیا شکل؟ جلدی نہ مچائے۔ جلدی مچانے کی شکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی، بخاری شریف کی روایت ہے، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ جلدی مچانا ہے، تو ایسے جلدی نہیں مچانا۔ اور یہی حدیث میں مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں اس کے ساتھ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک کہ آدمی جلدی نہ مچائے، اور جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہے کہ میں نے بار بار دعائیں کی لیکن اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اور پھر اس طریقے سے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا چھوڑ دیتا ہے۔ مفہوم حدیث کا یہ تو غرض ان حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اور جلدی نہیں مچانا ہے کہ بھئی میری دعا جلدی قبول ہو جائے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے رنگ الگ الگ ہے۔ دعا کبھی قبول ہوتی ہے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں اسی شکل و صورت میں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس سے بہتر چیز ملتی ہے، اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں ہمارے حق میں کون سی بہتر ہے۔ ہم ایک چیز مانگ رہے تھے، اللہ میں نے اس سے بہتر چیز ہمیں دے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل دعا کی ظاہری قبولیت یہاں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کی برکت سے کوئی مصیبت ٹالا دیتے ہیں، کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے اسی دعا کی برکت سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبولش نہیں ہوئی، حالانکہ قبول ہوئی ہوں، لیکن وہ کام میں آئی ایک بلا کے ٹالنے میں۔ ایسے ہی کبھی کبھی دعائیں اللہ عز و جل آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں،
یہ بھی حدیث شریفہ میں ہے کہ ایک مومن آخرت میں بہت سارے ثواب کا، نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا، تو وہ بولے گا کہ یہ نیکیاں کس عمل کی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو اللہ نے اس کو ذخیر آخرت بنا دیا۔ تو مومن کے حق میں قبولی ہوئی نا بھائی، وہ اس لیے کہ آخرت میں کام آنا بہت بڑی بات ہے نا، وہاں پر تو ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، اس لیے دعا سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو غرض دوستو اور عزیزو، ہر زمانے میں ہم دعا کے محتاج رہے ہیں، امت محتاج رہی ہے۔ اس زمانے میں بطور خاص سمجھو زیادہ ضرورت اور احتیاج ہے کہ ہم دعاؤں سے اپنا رابطہ جوڑیں، اللہ سے مانگا کریں کثرت سے، دل میں دعائیں کرنا، زبانی دعائیں کرنا، آہستہ دعائیں کرنا، تنہائیوں میں زور سے دعائیں کرنا، رو رو کے دعائیں کرنا، رونا نہیں آ رہا تو رونے کی نقل کرتے ہوئے دعائیں کرنا، یہ سب آداب ہے۔ اور بطور خاص حرام کھانے، حرام پینے، حرام لباس سے بچنا ہے کہ اس سے دعائیں رد ہو جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ بے نمازی کی بھی دعائیں رد ہوتی ہیں، ایسے اقوال بھی ملتے ہیں بعض بزرگوں کے۔ اپنی زندگیوں میں ظلم نہ رہنا، نہ امی ابا پر، نہ بیوی بچوں پر، نہ بھائی بہنوں پر، نہ پارٹنرز پر، نہ بزنس پارٹنرز پر، نہ پڑوسیوں پر، نہ انسانوں پر، ایون غیر مسلموں پر بھی نہیں۔ ظلم کسی کی شکل میں جائز نہیں، ایون جانور پہ ظلم جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانور کاٹ رہے ہیں اور منڈ چھری سے کاٹ رہے ہیں، منع کیا گیا اسے، یہ بھی ظلم کی قسم۔ جانور زندہ جو ہے نہیں باندھ دیا گیا ہے اور تیر اندازی کی یا شوٹنگ کی پریکٹس ہو رہی ہے زندہ جانور پر، منع کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظلم جانوروں پر بھی جائز نہیں ہے، انسانوں پر جائز نہیں ہے، اور مسلمانوں پر تو حرام ہے، دوسروں پر بھی حرام ہے۔ بطور خاص اسلامی اخوت کی بنیاد پر تعلق اور بڑھ گیا، مسلمان پر ظلم اور رشتہ دار پر ظلم، اور اس کا گناہ پن اور بڑھ گیا۔ بیوی پر ظلم، بچوں پر ظلم خطرناک ہے دوستو۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ جب ظالموں کو پسند نہیں کرتے تو اس کی دعا کیا پسند کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے ظلم اپنی زندگی سے نکال۔ دوستو اور عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں ہمارے لیے بھی جو دعا کے پہلو ہیں اور سبق کے پہلو ہیں وہ سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی کئی دعائیں ہیں کئی سوروں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں، سورہ ابراہیم میں، کئی جگہوں پر مختلف دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا مفہوم ہے بطور خاص جب ہم کوئی نیک کام کر لیں، جیسے کہ خانہ کعبہ کو بنایا باپ اور بیٹے نے، تو کہنے لگے ربنا تقبل منا الی آخری، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے پالنہار آپ ہم سے قبول کر لیجیے، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا، ہماری ذریت کو بھی فرما بردار بنا، آپ کے فرما بردار بنا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھلا، ہم پر رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو جا، بے شک آپ توبہ قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ پھر ایک خاص دعا کی بنو اسماعیل میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے، اسی لیے پیارے نبی کو دعائے ابراہیمی بھی بولا جاتا ہے کہ اے ہمارے رب بھیجیے ان میں ایک ایسے رسول کو جو آپ کی کتاب پڑھ کر سنائے، آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، اس کتاب کے معنی و مفہوم سکھلائے، حکمت اور عقل مندی کی باتیں سکھلائے،
اور اپنے اخلاق و کردار سے ان کو پاک کرے، ایسی صفتوں والا نبی اللہ ان میں مبعوث فرمائے۔ ایسے ہی اپنی ذریت کے لیے دعا کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ابراہیم علیہ السلام کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب هب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بہت سارے ساتھی دعا کے لیے کہتے ہیں نا بزرگوں کے سامنے، تو بزرگ حضرات فرماتے ہیں خالی اولاد کی دعا مت کراؤ، نیک اور صحت مند اولاد کی دعا کرو، اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہے یہ۔ ایسے ہی اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، جیسے نمازوں کا قیام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے اللہ مجھے بھی نمازوں کا قائم کرنے والا بنا، میری نسلوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا۔ اور عام مومنین کے لیے بھی بخشش کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وللمؤمنین رب اغفر لی وللمؤمنین ولوالدی بھی ہے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس میں عام مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت، اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ثابت۔ بطور خاص ایک دعا دوستو، حضرت نے دعا فرمائی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وہ توجہ طلب دعا، اے اللہ مجھے بعد والوں میں ذکر خیر کا ذریعہ بنا، یعنی میری اچھی مثال دی جاتی رہے، میں اچھا نمونہ بن جاؤں۔ اس میں خود ان کے لیے اپنی دعا ہے، ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی۔ ان کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنا اچھا بنا دیجئے کہ بعد والے لوگ میری بہترین مثال دیتے رہیں، اور بعض والوں کے لیے میں اچھا نمونہ بن جاؤں۔ جیسا کہ مقام پر فرما اللہ نے دعا سکھلائی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا رہنما اور رہبر بنا، یعنی مجھ کو فالو کرنے والے، میرے شاگرد، میرے چاہنے والے، میرے دوست احباب متقی ہوں اور میں ان کا رہنما ہوں۔ ایسی دعائیں سکھلائی۔ اب اپن الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے، خراب مثال قائم کرتے ہوئے یہ دعا کر سکتے بھائی، اللہ مجھے بعد والوں میں بہترین مثال بنا، بول کے اپنی اولاد کے لیے، اللہ میری اولاد میں مجھے بہترین نمونہ، اور خود جو ہے نہیں ہر قسم کا شوق کر رہے ہیں، ناجائز و حرام، کھانے کے لین میں، پینے کے لین میں، شوقوں کے لین میں، سنتوں کو چھوڑنے کے اعتبار سے، حرام کے ارتکاب کے اعتبار سے خود گناہوں میں لگے ہوئے، تو یہ دعا کہاں سے کر سکتا ہوں؟ بہت بڑا سبق ہے اس دعا میں کہ اللہ مجھے اتنا اچھا بنا دیجئے کہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر بتا رہا ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا دیجئے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، اللہ اس دن مجھے رسوا مت فرمائیے۔ کتنی پیاری دعا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے کچھ حصے ہیں دوست، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کچھ دعائیں جو یاد آتی رہی، میں نے اس کو سنانے کی کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی بے شمار دعائیں ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی حضرت نے دعائیں مانگی اور ہمیں سبق دے دیا کہ ہمیں کن کن کے لیے دعائیں مانگنا ہے، کن کن کی فکریں کرنا ہے۔ تو غرض موجودہ دور میں بہت سارے حالات خراب ہونے کے حوالے سے بہت سارے مسلمان بھائی مایوسی کا شکار ہو کر اس قسم کے جملے بول دیتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، موجودہ زمانے میں ہمارے لیے ترقی کی شکلیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، ایسے مایوسانہ جملے کہتے ہیں۔ تو نہیں کہنا، ہمارے اعمال کیسے ہیں وہ بھی تو دیکھ لینا، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں وہ بھی تو دیکھنا ہے۔ یعنی ایک طرف سے ہی رونا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بلکہ کئی کو نہیں قبول ہو رہی وہ بھی تو دیکھنا ہے نا بھائی۔ تو ہر دو پہلو سے دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو دعا کے موضوع پر یہ چند گزارشات کے بعد دوستو، آئیے ہم ایک موجودہ انتہائی حساس موضوع پر 2-4 منٹ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔
وہ یہ کہ ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ہم لوگوں کو شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے. صحیح عقیدوں پہ آنا ہے، صحیح اعمال پر آنا ہے، صحیح معاشرت پر آنا ہے، صحیح معاملات پر آنا ہے. ہمارا نکاح، ہماری طلاق، ہمارا خلا، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہماری وراثت وغیرہ، اس قسم کی تمام تر چیزیں دوستو شریعت کے مطابق ہم پوری شریعت کے مکلف ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کو یہاں پر اقتدار و سلطنت نہ ہونے کے سبب بہت سارے وہ مسائل، بہت سارے بعض دین کا وہ حصہ جو کہ مسلم سلطنت سے جس کا تعلق ہے، امیر المومنین سے اور خلیفۃ المسلمین سے جس کا تعلق ہے کہ اس کی موجودگی ہی میں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، وہ شکلیں نہیں ہیں، اس لیے اس پہ عمل نہیں کر سکا. لیکن دین کا وہ حصہ دوستو جس حصے پر ہم انڈیویجولی طور پر یا اجتماعی طور پر بغیر کسی رکاوٹ کے، نہ ہمارے مابین رکاوٹ ہے نہ حکومت کی رکاوٹ ہے، تو ہم دین کے اس حصے پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں یا کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارا دل چاہنا ہے، ہم راضی ہونا. اب دل ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار کہ بھئی موجودہ زمانے میں حلال بزنس کرنے گیا تو میں تیز ترقی نہیں کر سکتا، میں پیسہ نہیں لیا لون سے، سود سے پیسہ نہیں لیا تو میں ترقی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. وہ باتیں بہانے ہیں ہزار. اگر ہم اڑ جائیں کہ مجھے دین و شریعت کو فالو کرنا ہے تو دوستو کر سکتے. عقیدے قرآن حدیث کے مطابق اپنا سکتے ہیں، عبادت کے طور طریقے قرآن حدیث کے مطابق اپنا سکتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے فنڈامنٹل رائٹس میں ہم کو یہ حق دیا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ ہمارے معاملات، ہمارا نکاح، ہماری طلاق، ہماری وراثت کے مسئلے، ہمارے خلا کے مسئلے اور دیگر بہت سارے مسائل جو ہمارے عائلی مسائل کہلاتے ہیں، پرسنل لا کہلاتے ہیں، وہ ہم کو بنیادی دستور میں اس کی اجازت حاصل ہے. لہٰذا میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں، حدیث پر عمل کر رہا ہوں، اس پر ضروری ہے یہ بول کے علماء سے اور مفتیوں سے رجوع ہے کہ اس کو فالو کرنا ہی کرنا. اس حوالے سے ہمارے اندر بارہا علماء کرام یہ تلقین فرماتے رہتے ہیں کہ بھائی اپنے اندر دین پسندی لاؤ، دین کو پسند کرو، دین کو ترجیح دو، دینی احکامات کو فالو کرو، دینی احکامات کو نافذ کرو جتنا کر سکتے ہو اپنی انفرادی زندگی میں، خاندان کی زندگی میں. اور دوستو اور عزیزو، موجودہ حکومت کی جانب سے ٹیکساس سول کوڈ کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اب میڈیا میں دو قسم کی باتیں آ رہی ہیں. بعض علماء بہت فکر مند ہے اور بعض حلقوں سے یہ آ رہا ہے کہ بھائی کئی کو فکر کر رہے ہیں کیا ہونے کا ہے، اس کا کچھ اس کے خد و خالج متعین نہیں ہوئے، اس میں وہ ایک ساتھ سول کوڈ لانا چاہ رہے ہیں، تو ابھی سے کئی کو پریشان ہو رہے ہیں اس قسم کی بات. لیکن دوستو اور عزیزو، مذہبی تنظیمیں بھی، سیاسی لیڈر حضرات بھی، مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ، ان دونوں نے اپیل کی ہے کہ ہمیں سوتے رہنا نہیں ہے، ہمیں باہوش رہنا ہے. جب ان لوگوں نے ایک ٹائم دیا ہے کہ بھائی 14 جولائی تک آپ اپنی رائے ظاہر کرو، تو اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہم لوگ نہیں چاہتے. اس لیے کہ اگر وہ لوگ ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی سمجھے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، ان لوگوں نے اس کو سمجھا کہ اکثر پبلک راضی ہے، پھر اس کے بعد کوئی قانون بنائے اور بولے کہ ہم تو ٹائم دیے تھے آپ کو، آپ لوگ کچھ بھی مخالفت نہیں کرے، تو بھائی چونکہ سب کچھ ان لوگوں کے ہی اس میں ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہمیں ابھی سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور مخالفت کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کے جو دستوری حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ان حقوق کے حوالے سے ہم مسلمان اس کی مخالفت کریں اور وہاں تک آواز پہنچانے کی کوشش ضرور کریں.
دعاؤں کے ساتھ ساتھ احکامات پر عمل کرنا اور حسن تدبیر یہ ضروری ہے. اس طریقے سے بیلنس ہوگا. بیلنس یعنی جامعیت پیدا کرنا ہے. یعنی دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہم پر ظالم حکمراں مسلط نہ فرما اور ایسے قانون پاس نہ ہونے پائیں جو ہماری شریعت سے متصادم ہوں، شریعت سے ٹکراتے ہوں اور ہم کو اسلام پر چلنا دشوار ہو جائے. اللہ ایسے قانون سے ہماری حفاظت فرما. بلکہ دعا بھی کرنا ہے اور یہ تدبیریں بھی کرنا ہے. ایسے ہی دوسرے امور میں بھی، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، بزنس کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ جائز اور مسنون تدبیریں بھی کرنا ہے، احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. تو ان دونوں میں جامعیت لے کے آنا ہے. اور جو جائز تدبیروں میں احکامات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اس کو تانا مت دو کہ ان اسباب میں کھو گیا ہے. ارے ان اسباب میں کھو نہیں گیا ہے، حکم پہ عمل کر رہا، تدبیر شرعی کر رہا ہے، سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور اس کو تانا دے رہے ہیں آپ کے جو ہے نہیں ان اسباب میں پھنسے ہوئے، اسباب پر ہی جن کا یقین آ گیا ہے. نہیں بھائی، یقین کا تعلق دل سے ہے نا بھائی، نیت کا تعلق دل سے ہے. تو دعا بھی کرنا ہے، تدبیروں کو بھی اپنا. اور تدبیر کیا ہے؟ حکم الہی ہے، اس کے مطابق تدبیر کرنا ہے. اللہ ہم سب کو جامعیت نصیب کرے.